يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. تقویت الایمان جو کہ شاہ صاحب کی تصنیف ہے، اس کا تیسرا باب شرک کے بارے میں ہے۔ اس کے نیچے عنوانات زیر بحث ہے، ان بحث ہو رہی ہے اور تشریح۔ کل کا سبق ہم نے پڑھا تھا شرک سند نہیں بن سکتا، یعنی شرک دلیل نہیں بن سکتا۔ کوئی شخص اس دنیا میں اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کسی مشرک کا شرک بطور دلیل نہیں پیش کر سکتا کہ میں شرک اس لیے کرتا تھا کہ فلانا شخص کیا کرتا، اور میں شرک اس لیے کرتا تھا کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا تھا، کیونکہ عالم ارواح نے اللہ رب العالمین نے سب انسانوں سے توحید کا اقرار کیا تھا، اور شرک سے انکار سب نے کیا تھا۔ اس وجہ سے شرک وہ سند نہیں بن سکتا۔ اور دوسری بات، اگر کوئی یہ کہے کہ میں بھول گیا ہوں تو شریعت میں بھول کا کوئی عذر نہیں۔ ان کی مثالیں بھی ہم نے پڑھی تھی کہ کسی معتبر انسان کے یاد دلانے سے ہمیں بات یاد آ جاتی ہے، تو اسی طرح عالم ارواح میں جو ہم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ عہد و پیمان کیا تھا، اس کو یاد دلانے کے لیے انبیاء آئے، معتبر لوگ آئے، جو کہ آج ہمارا عنوان ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی یہ کہے کہ میں بھول چکا ہوں تو یہ عذر اللہ کے ہاں قبول نہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے اپنے کان، یہ ظاہری اور دل کے کان، وہ کھلے رکھنے چاہیے۔ رسولوں اور کتابوں کی بنیادی تعلیم، یہ عنوان شاہ صاحب نے باندھا ہے۔ معلوم ہوا کہ توحید اختیار کرنے کی اور شرک سے بچنے کی عالم ارواح میں سب کو فرداً تاکید کر دی گئی۔ تمام پیغمبر اسی کو یاد دلانے کے لیے آئے ہیں، جو کہ 1,24,000 کم و بیش ہیں۔ اللہ کا یہ فرمان عالی شان لے کے آئے، توحید کے لیے آئے۔ وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی رسول صرف یہ وہی لے کے آیا کہ میری عبادت کیجئے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو اسی عہد و پیمان کو اللہ کے رسول جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سارے یاد دلانے کے لیے آتے رہے۔ اور اس کے علاوہ 104 الہامی کتاب ہے، 4 بڑی کتاب، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، اور اسی طرح صحف موسیٰ و ابراہیم، 104 صحیفے الہامی کتاب ہے۔ وہ اس بات کو یاد دلانے کے لیے ہے کہ خبردار توحید میں خلل نہ آنے دو، اور شرک کے پاس بھی نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو حاکم و متصرف نہ سمجھو، غیر اللہ کو مالک نہ مانو، اس سے مرادیں نہ مانگو، اس کے پاس مرادیں نہ لے جایا کرو، اس ایک اللہ کی توحید پر عمل کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس وجہ سے سب سے پہلے ترجیح ایمان کی حفاظت۔ جتنی بھی احادیث ہم نے پہلے پڑھی تو ان سے ہمیں معلوم ہوا کہ کسی بھی حالت میں بھی شرک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ دلیل کے بعد اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتا ہے، اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ کسی کو پتا ہو بات کا اور وہ اس کے بعد اس کے خلاف عمل کرے، اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث ہے مسند احمد میں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جو اعلم بالحلال والحرام، حلال اور حرام کو بہت زیادہ جاننے والے تھے، وہ کہتے ہیں قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرکت۔ اے معاذ بن جبل،
لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگر کہ تمہیں قتل کر دیا جائے، وَحُرِّقْتَ، اور تمہیں جلا دیا جائے، یعنی شرک کی کوئی بھی گنجائش اے معاذ بن جبل نہیں ہے اسلام میں۔ اگر قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ تب بھی آپ نے شرک نہیں کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ تسلیم کر، اور اس بات کی پرواہ نہ کر کہ کوئی جن یا شیطان تجھے ستائے گا۔ جس طرح مسلمانوں کو ظاہری مصائب پر صبر کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ اپنی ایمان نہ بگاڑنا چاہیے، اسی طرح باطنی تکلیفوں پر، جن اور بوت وغیرہ کی ایذائیوں پر بھی صبر کرنا چاہیے۔ اس سے ڈر کر اپنا ایمان کو نہ بگاڑیں۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ در حقیقت ہر چیز، خواہ تکلیف ہو یا آرام، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایمان والوں کی آزمائش فرماتا ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ مومن کو بقدر ایمان آزمایا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے یبتلی الرجل بحسب دینہ، ہر انسان کو، ہر مومن کو، ہر مسلمان کو اس کے بقدر ایمان آزمایا جاتا ہے۔ اگر وہ ایمان میں مضبوط ہو تو اس کے مصائب بھی سخت ہوتے ہیں، اور اگر وہ ایمان میں کمزور ہو تو اس پر اللہ رب العالمین کمزور آزمائش لے کے آتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نیک بندے کو اللہ رب العالمین کسی برے انسان کے ہاتھوں آزماتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تاکہ اللہ مخلص اور منافقوں میں تمیز کر دے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، خبیث کو اللہ الگ کر دے اور پاک کو اللہ الگ کر دے۔ اور جس طرح شروع دن سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کے صحابہ کو کفار کی طرف سے تکلیفیں ملتی رہی، منافقوں کی طرف سے تکلیفیں ملتی رہی، تو ہر مسلمان کو، ہر مومن کے ساتھ اس طرح معاملہ ہوگا۔ وہ ایمان کے بقدر آزمایا جائے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو اللہ رب العالمین کی ان تکلیفوں پر صبر کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، جس طرح کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل کو کہا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص شرک سے متنفر ہو کر غیر اللہ کو چھوڑ دے، ان کی نظر و نیاز کی مذمت کرے اور غلط رسموں کو مٹائے، پھر اس راہ میں اس کو کچھ مالی یا جانی نقصان پہنچ جائے، یا کوئی شیطان اسے کسی پیر شہید کے نام سے ستانے لگے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ پاک میرا ایمان آزما رہا ہے۔ اس لیے اسے خندہ پیشانی سے سہ لینا چاہیے اور ایمان پر قائم رہنا چاہیے۔ یاد رکھو، جس طرح اللہ پاک ظالموں کو ڈھیل دے کر پکڑتا ہے اور مظلوموں کو ان کے پنجے استبداد سے چھڑاتا ہے، اسی طرح ظالم جنوں کو بھی وقت آنے پر پکڑے گا اور پرستاران توحید کو ان کو ظلم سے نجات بخشے گا۔ تو یہ تھے دو عنوانات جن کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ عہد و پیمان جو ہم نے عالم ارواح میں اللہ کے ساتھ کیا تھا، ان کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے انبیاء آئے، جن کی تعداد 1,24,000 کے کم و بیش کے قریب ہے، اور اسی طرح 104 الہامی کتب آئے، یہ بات ہمیں یاد دلانے کے لیے کہ تمہیں پتہ ہو کہ تم نے اللہ کے ساتھ توحید کا اقرار کیا تھا اور شرک سے انکار کیا تھا۔ اور دوسری بات کہ ایمان کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل کو کہا تھا کہ اے معاذ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگر اللہ کے راستے میں آپ کو جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس عہد و پیمان کو یاد کرے، اللہ کی توحید کو اپنائے، شرک سے اپنے آپ کو بچائے، اور اگر اس راستے میں ہمیں جتنی بھی تکلیفیں آئیں تو اللہ سے دعائیں مانگے کہ اللہ ہمیں استقامت دے، اور اس تکلیف پر اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں آزما رہا ہے، اور انشاءاللہ اس پر صبر کرنے کے بعد ہمیں اللہ رب العالمین اجر و ثواب دے۔ تو اللہ کی توحید کو اپنانا اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ایک مسلمان کی اولین ترجیحات میں سے ہوگی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ دعوت اہل حدیث ٹی وی کی منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔